السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. پیارا پیارا موسم اور پیارا یہ میرا جو ہے نا اس پارک میں آنا اور آپ کو دکھانا یہ اب میری مجبوری بن گئی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اتنا پیارا علاقہ آپ کہاں پھر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پیارے پیارے بچے جھولا جھول رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں. آپ خوش ہوتے ہیں نا ایسا ماحول دیکھ کے. ٹھیک ہے تو ہم بھی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل رہے. ٹھیک ہے کیونکہ جتنی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کوئی اس میں سے کوئی صحیح تھوڑی ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے اس لیے آپ یہ آپ کو علاقہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھا مزہ آ رہا ہے؟ بتاؤ جی مزہ آ رہا ہے تو بتاؤ. یہ دیکھیں یہ ہر جگہ 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 یہ ہر یونین کونسل میں آپ یہ سمجھ جیسے ہماری یونین کونسل نہیں ہوتی علامہ اقبال ٹاؤن یونین کونسل گارڈن ٹاؤن ماڈل ٹاؤن یہ ایسے یہ بنے ہوئے ہیں ہر جگہ یہ والے بچوں کے لیے. اور بچے ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی سنڈے ہو منڈے ہو کوئی ٹائم بھی ہو. ٹھیک ہے یہ ایسے دیکھیں یہ. ٹھیک ہے ہونا ہو جی یہ سر جی سید منصور علی شاہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو پہلے تھوڑا سا ریفرنس دیا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ جس میں وہ بائبل کے حوالے دے رہا ہے کہ ہولی بائبل نے یہ کہا ہے تو یہ کہا ہے. میں نے سمجھا یہ ہے. یہ تو انہوں نے آج پھر تازہ تقریر کر دی ہے اور تازہ تقریر میں بالکل بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. ٹھیک ہے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. ضد پہ آ گئے ہیں کہ جناب ہمارے فیصلے پہ عمل کرو. آپ پہلے بات تو یہ بتائیں کہ آپ تقریریں کرنے والے ہوتے کون ہیں. جب ہم نے وکالت میں شروع میں آئے نا تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب وکیل کو پچھلے دروازے سے آنا چاہیے اور کسی شادی میں نہیں جانا چاہیے. الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی گیدرنگ میں نہیں جانا چاہیے بازاروں میں. یہ جناب امریکہ برطانیہ اور ان ملکوں کی سیریں کر رہے ہیں. یہ جج ہیں سیریں کر رہے ہیں اور دھڑلے سے ہر تقریب میں جیڑی مرضی تقریب بلا لو جیڑی مرضی تقریب بلا لو یہ ادھر منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. وہ دیکھیں اطر من اللہ نیو یارک سٹی اتنی سی چھوٹی عدالت ہے جیسے میں آپ کو لاہور میں سمجھاؤں نا تو سمجھ لیں کینٹ والی عدالت ہے. کینٹ والی عدالت میں بلایا اور دوڑے گئے ہیں جناب اور ادھر یوتھ یونین کو ٹکٹ وغیرہ بھیج دیے ہیں. یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کا ان کے تو گورنمنٹ کے ہی کھاتے نہیں ختم ہوتے. تو یہ ادھر جا کے تقریر کی اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں اور گندے کپڑے نیو یارک میں جا کے دھوئے ہیں اس نے. یہ سید منصور علی شاہ صاحب نے آج ایسی باتیں کی ہیں جو ساری قابل اعتراض ہیں. میں کہتا ہوں تقریب میں جانا ہی بھی قابل اعتراض ہے. ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ اس طرح یہ تقریروں میں اپنے فیصلوں کا ذکر کریں کہ جی آپ کو فیصلہ عمل کرنا پڑے گا یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ خود کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. یہ توہین کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہے ہیں جیسے سیاسی بیانات ہوتے ہیں. پھر دوسرے دن یہ ٹی وی بیٹ دیکھتے ہیں اور تیسرے دن اخبار دیکھتے ہیں کہ ساڈا اخبار نا چھپیا ہے کہ نہیں چھپیا. منصف عوام دا نا تو چھپیا ہے تو ساڈا بھی نا چھپیا ہے کہ نہیں چھپیا. او بھائی تم جج ہو. اگر تمہیں اتنا ہی نام چھپوانے کا ہے نا تو پھر آؤ وکیل بن جاؤ وکیلا. آج میں کہتا ہوں یہ بالکل میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں نون لیگ والوں کو کہ عوامی طاقت لوگوں کو دکھاؤ. یہ ادھر آتے ہی نہیں ہیں. عوامی طاقت دکھاؤ لوگوں کو کہ کیا ہے اور اس کا پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں. عوامی طاقت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں وہ دکھاؤ لوگوں کو. 14 اگست آ رہا ہے وہ دکھاؤ. میں بار ایک چیز ان کو کہتا ہوں لیکن یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے تو یہ منصور علی شاہ کا یہ بیان بالکل غلط ہے. آئین جو ہے وہ معطل کرنا پڑے گا. یہ ڈوگی آ رہے ہیں. ڈوگیوں سے کئی دفعہ وہ ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی کاٹ ہی نہ لینا ڈوگی. یہ دیکھیں ڈوگیوں سے بھرا ہوتا ہے. اتنے انسان نہیں ہوتے جتنے ڈوگیز ہوتے ہیں ادھر. یہ دیکھیں یہ ڈوگی. اور یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی ویڈیو پاز کر دی تھی روک دی تھی. اچھا جی تو یہ منصور علی شاہ صاحب کے بیان کو ہی ہم مذمت کرتے ہیں اور وہ استعفیٰ دیں. اور خود تو جناب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. نہ فیصلہ لکھ رہے ہیں. کیوں بھائی کیوں نہیں لکھ رہے؟ لکھو نا مرد بنو لکھو فیصلہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پبلکلی اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے.
مریم نواز صاحبہ آواز اٹھنی چاہیے، اور بہت یہ غلط کر رہے ہیں، ہر چیز غلط کر رہے ہیں۔ یہ کل بلاول نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو نقصان آج تک پاکستان میں کسی نے پہنچایا ہے نا، وہ جوڈیشری نے پہنچایا ہے۔ مارشل لا بھی لگتے ہیں تو جوڈیشری توثیق کر رہی ہوتی ہے۔ وہی افتخار چودھری جس کے لیے سارے وکیلوں نے قربانی دی تھی، پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ ہم اس وقت سارے پاگل ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی، یہ اعتزاز احسن، منصف عوان، یہ سارے ہی افتخار جی افتخار کا انکار اور افتخار کا انکار۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی عقل لینی چاہیے، اور یہ بیانات جو جج ہیں، جج کا تو نام کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ ادھر جناب سب سے پہلے جیسے ہمارے آرمی کا بھی یہی حال ہے، آرمی کا بھی دنیا میں کسی چیف آف آرمی سٹاف کا نام گوگل پہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے، تو ساڑھے اخباراں جو روز پڑھو اخباروں میں کہ جناب آج چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کیا ہے، آج جناب چیف جسٹس پاکستان نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب یہ ایک طرف یہ ہے نا، دوسری طرف دیکھیں یہ دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے جونیئر جج کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا عالیہ نیلم نے۔ اپنی یہ دھجیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں؟ سید منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے آپ نے 2 ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججوں کو اگنور کیا، چودھری شجاعت اور علی باقر نجفی صاحب کو، ان کو آپ نے اگنور کیا، اور تیسری بندی کو عالیہ نیلم کو آپ نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا۔ اور آج اس نے کیا کیا؟ اس نے کہیں باہر جانا تھا تو اس نے قائم مقام جو چیف جسٹس ہے، جو 7ویں 8ویں نمبر پہ آتا ہے، عابد عزیز شیخ، اس کو بنا دیے۔ تو کیوں بنا دیے آپ کو پتہ ہے؟ یہ عابد عزیز شیخ اور سید منصور علی شاہ اور ہمارے چیمبر بالکل ایک لائن میں کٹھے ہیں، دیواریں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سید منصور علی شاہ صاحب کرایہ دار تھے جب میری اپنی بلڈنگ تھی نا، منصف لا چیمبر اور منصف بلڈنگ، تو تب یہ کرایہ دار تھے عابد عزیز شیخ کے۔ جی عابد عزیز شیخ صاحب ان دنوں بار اطلاع کر کے لندن سے یہاں پاکستان میں آئے تھے۔ تو یہ شیخ بلڈنگ، اس کو ہم عابد عزیز شیخ کی شیخ بلڈنگ ہے اور میری منصف بلڈنگ ہے، تو ہماری بلڈنگ ہے، آپس میں ہماری دوستی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن آج آپ نے اتنا بھی نہیں سمجھا ہائی کورٹ میں کہ ان جو سینئر ترین ہیں ان کو ہم قائم مقام چیف جسٹس بنا دیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ بھی لالچ میں مرے ہوئے ہوتے ہیں، مر کے یہ جج بنتے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہوتی کہ جناب ہوں اسی کی کریے، بس ان کو خدا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، پینشن اور تنخواہ، یہی ان کے خدا ہے۔ جس دن عالیہ نیلم بنی تھی نا، علی باقر نجفی کو اور چودھری شجاعت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، تاکہ پتہ لگتا ہے ان کو کہ کس طرح یہ قانون کی دھجیاں خود۔ سب سے زیادہ ناانصافیاں کہاں ہوتی ہیں؟ عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ اور کون سی عدالت میں ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے۔ اور کون سی؟ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ناانصافی بازاروں میں نہیں ہوتی، گلیوں میں نہیں ہوتی، اداروں میں نہیں ہوتی، سب سے زیادہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ان ایوانوں میں، جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے 6 اور 7ویں نمبر پہ عابد عزیز شیخ کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا ہے، تو کیا یہ والا اصول سپریم کورٹ پہ لاگو نہیں ہوتا؟ شہباز شریف، کاش میں آتا تجھے ہمت دیتا تیرے لیے۔ ویسے میں نے ادھر سے نا 10 ٹیکے اب خرید لیے ہیں نیرو بیان کے، جو طاقت کے ٹیکے ہوتے ہیں نا، آ کے میں کسی طریقے سے آپ کو بھجواؤں گا، تو وہ ٹیکے لگا دیں آپ کو، تو آپ اس منصور علی شاہ صاحب کو وہ چیف جسٹس بھی نہ بنائیں۔ یہ سارا لاگو ہوتا ہے ہائی کورٹوں پہ بھی۔ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا تو لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے وکلاء کو، پاکستان بار کونسل کو یہ نوٹس لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کا کیا قصور ہے، وہ کیوں ان کو چھوت بنا دیا گیا یکدم؟ ان کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ان کو قائم مقام چیف جسٹس کے بننے کے بھی قابل نہیں ہیں وہ؟ ان میں کوئی فنی خرابی ہے، کیا ہے، وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ ٹھیک ہے، تو انہی دوستوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے
نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے دن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو گروپ انشورنس کے کیسز کے حوالے سے اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں تاکہ آپ کا کیس، مین کیس جو 16 ستمبر کو لگا ہوا ہے، اس میں شامل کر دیا جائے۔ اللہ حافظ۔